بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم سورۃ الفاتحہ کا اردو اور انگلش ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہماری آیت نمبر ہے 4۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ آیت نمبر 4 کو ہم عربی میں اس طرح سے پڑھیں گے: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوبارہ دیکھیں گے: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ اردو میں: تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انگلش میں ترجمہ ہوگا: You alone we worship, you alone we seek help۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تو تھا بالکل سادہ اردو اور انگلش ترجمہ۔ اب آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ علماء فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ جو آیت نمبر 4 ہے یہ پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ یعنی یہ آیت اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے اور اس آیت کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک آیت کے اوپر ہی کئی دن لگانا چاہیں اور کئی باتیں کرنا چاہیں تو وہ لگ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے مختصراً جو ہے وہ قرآن مجید کو اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے میں بالکل مختصر اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں، اگر ہم ان کے ترجمے پر غور کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یہ جو پچھلی 3 آیتیں گزری ہیں، اس میں جس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، یہ صیغہ غائب کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ نہایت مہربان ہے، وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ لیکن ان تینوں آیتوں کے بعد جو چوتھی آیت آئی، اس کا انداز اور اس کا اسلوب آپ دیکھیے، براہ راست ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب پہلے جو 3 آیتیں تھی اس میں صیغہ غائب کا تھا کہ وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے۔ چوتھی آیت میں براہ راست کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کو عربی اور اردو کے اندر اس کو کہتے ہیں التفات کرنا، یعنی کہ اب اللہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن ہم اس انداز میں اب عربی بول رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد۔ تو گویا کہ یہ التفات جو ہوا غائب سے مخاطب و حاضر کی طرف، اس کے اندر اتنا خوبصورت اشارہ ہے۔ سب سے پہلے تو نمازی کو یہ بتایا گیا کہ جب تم عبادت کرو تو بالکل ایسا تصور کرو کہ گویا تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو، اور جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ جب عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ اس آیت کے اندر کتنا خوبصورت معنی ہے کہ جب ہم نماز میں یوں کھڑے ہوں اور ہم کہیں، ہم گویا کہ یوں بات کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی گویا ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کیجئے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمیں تو ادھر ادھر کے خیالات ہمارے دل و دماغ پہ چھائے ہوتے ہیں،
اور ہمارا بالکل بھی دھیان اپنے رب کی طرف نہیں ہوتا. ہم تو بس عربی رٹی ہوئی ہے وہ عربی پڑھتے چلے جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز ختم کر کے ہمیں دوسری چیزوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ نماز ختم کر کے مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. عربی کا ترجمہ بھی نہیں آتا, اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا تصور بھی ہم نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ایسی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور, ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر. یعنی نماز ہی جب بے سرور ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز سے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, نماز اس انداز میں ہم نے پڑھنی ہے کہ گویا ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں. تو یہ اس آیت کا پہلا مفہوم ہے کہ جب ایک دم التفات ہوا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تیری, یہ اس طرح اسی وقت ہم بات کرتے ہیں جب کوئی ہمارے سامنے ہو, ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوں, ہم اس کو کہتے ہیں ہم تیرے ہی لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو جب ہمارے سامنے وہ موجود ہوگا تو ہم اس انداز میں اس سے بات کریں گے. تو اس آیت کا پہلا جو مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اس آیت پر پہنچے تو ہمارا سارا دھیان, ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہو جانی چاہیے. گویا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے حضور کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تمام دنیا کے خیالات ہمارے دل و دماغ سے نکل جائیں اور ہم براہ راست اپنے رب سے کلام کریں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ اس کا پہلا جو ہے وہ ایک مفہوم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ بعض کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے, بعض کہتے ہیں بزرگوں کا قول ہے کہ الصلاۃ ہی معراج المؤمن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو اس کو معراج اسی لیے کہا گیا کہ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے, اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے تھے, اسی طرح جب مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ بھی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, اپنے رب سے مل جاتا ہے. اس لیے اس کو مومن کی معراج کہا گیا. اور دوسری اس کی جو وجہ ہے وہ بالکل مختصر میں پیش کروں گا. دوسری چیز اس میں عبادت کا ذکر دیکھے پہلے ہوا, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی جب بھی اپنے رب سے مدد مانگنی ہو, کوئی درخواست پیش کرنی ہو, کوئی گزارش پیش کرنی ہو, کچھ مانگنا ہو, تو اس سے پہلے تھوڑی عبادت کر لیا کریں, 2 نفل پڑھ لیا کریں. تو عبادت کو پہلے رکھا اور مدد چاہنے کو بعد میں رکھا. تو ترتیب بہت خوبصورت ہے سورۃ الفاتحہ کی. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی, پھر اپنی عبادت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد چاہی. اور تیسرا اور آخری مفہوم جو اس آیت مقدسہ کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اصل میں اگر اس کو ہم عربی کے قاعدے سے دیکھیں تو یہ یوں بنتا ہے, نعبدو کا اصل عربی کا لفظ یہ ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, نعبدو کا. لیکن یہاں پر کیا ہوا, پہلے لفظ آیا ایاک. یہ عربی کے اندر مفعول کے طور پر یوز ہوتا ہے, آبجیکٹ کے طور پر. یہ بعد میں آتا ہے عام طور پر یہ جو کہا ہے, لیکن اس کو پہلے لانے کا مقصد اس کے ترجمے میں تبدیلی ہو گئی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے, مدد فرمانے والا تو ہی ہے. یعنی گویا کہ ہم جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس سے بھی تو ہمیں شفا مل جاتی ہے, تو ڈاکٹر کے پاس سے شفا نہیں مل جاتی, ڈاکٹر صرف دوائی دیتا ہے ہمیں, شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی فوج نے جو حملہ کر کے فتح حاصل کر لی, فوج نے صرف حملہ کیا ہے, فتح اور شکست یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں ہیں
تو اس میں یہ حصر اور تخصیص کا معنی پایا جاتا ہے کہ جب ہم عبادت کا تصور کریں تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب ہم مدد چاہنے کی بات کریں تو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہی ذات ہے, وہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اگر ہم دوائی لیں گے تو شفا ہوگی ہمیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے اسباب پیدا فرمائے, لیکن حقیقی مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. مجھے امید ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں آیت نمبر 4 آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہ تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی لیکن اس آیت کی خوبصورتی اتنی تھی کہ میرا دل تھا میں اس کی وضاحت کروں. تو دیکھیں, اگر آپ کو یہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہو, آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہو, تو اس آیت کو ضرور اپنے جاننے والوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. بہت شکریہ.